الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتكميل مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جس سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا فرمان کر دے واجب احترام ضرور عزیز دوستو الحمدللہ دو عظیم عبادتیں اس ماہ ذی الحج سے متعلق تھے محض اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے کچھ تکمیل کو پہنچ گئے اور
کچھ پہنچنے والے ہیں. قربانی کی یہ ایام جس کا آج کے یہ آخر دن باقی ہے، آج کے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی سال کے یہ 3 حسین ایام، اللہ کے محبوب ایام، اللہ کے پیارے ایام، جس میں امت مسلمہ اور توحید کے پرستاروں نے، متوالوں نے قربانی کی شکل میں اللہ کے ساتھی حکم کو پورا کر لیا، اور اس حوالے سے بس کچھ رکھتے باقی رہ گئے. میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے امتحان کرایا کہ بندوں کو جو احکامات دیے وہ بندوں کے ثوابدید پر نہیں تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہو کہ میرے بندے جسے تمہارا دل چاہے، جس وقت تمہارا دل چاہے، جس موقع پر تمہارا دل چاہے یہ عبادت کے سمجھ جائے. ایسا نہیں. اللہ رب العزت کی کچھ عبادات ایسی ہیں جس کے لیے اللہ نے وقت کی بھی پابندی رکھی ہے، زمانے کی بھی پابندی ہے، ایام کی بھی پابندی. وہ عبادتیں اگر ان ایام میں ادا ہوں گے تب عبادت کہلائے. اگر کوئی اپنی مرضی کے مطابق کوئی عبادت سے سر انجام دے گی، وہ اپنی مرضی تو ہوگی، اپنے ایک شوق تو پورا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم پورا نہیں. اب روز کا اللہ کے جو ایک عبادت ہے، 5 وقت روزانہ ہم پڑھتے ہیں نماز، اس کے متعلق بھی ہوگا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز بھی ہم نے فرض کی ہے اپنے اپنے اوقات. وہ یہ فجر کا اپنا وقت ہے، نہ اس سے پہلے شروع ہوتا ہے نہ گزرنے کے بعد، پھر فرض کی وہ اہمیت باقی ہے، قضا ہو جائے گا لیکن جو وقت تھا وہ گزر گیا. ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا ابتدا ہے، اس کا انتہا ہے، مغرب کی ابتدا انتہا عشاء کا بھی. تو اس میں بھی ہمیں پابند نہیں بنایا کہ اب فجر میں اٹھ کر بس 5 نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کریں، یا دن کی کسی لمحے جو ہمیں موقع ملے تو ہم اس لمحے میں 5 عبادتیں، یہ 5 فرض نمازیں ادا کی یا ادا کریں، یا سونے سے پہلے جاتے جاتے چلے اکٹھے پڑھ لیں. نہیں، اللہ نے ہر نماز کے لیے وقت کرا. اس میں اب ہماری منمانی نہیں چلتی، اللہ کا حکم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں، ایک اللہ کا حکم اور اس کے ساتھ دوسری جو لازم چیز ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اب ہم ایک عبادت کو اللہ کا حکم سمجھ کر ترت کریں، مطلب جمعے کی نماز ہے، حکم خداوندی یہ ہے کہ اذان دی الصلاۃ یوم الجمعہ، بس جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دوڑ لگا. دوڑ کے کیا مطلب وہ تمام کام چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، شادی بیاہ میں مصروف کو چھوڑ دو، کاشتکاری میں مصروف کو چھوڑ دو، سب چھوڑ.
اور تمہاری حیات ایسی ہونی چاہیے جیسے انسان ایک مطلوب چیز کی طرف دوڑ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب جمعے کی نماز کے لیے تو ہم آ گئے، اللہ نے فرما دیا جمعہ پڑھو، ہم آ گئے، تو ہم یوں کرتے ہیں جمعہ بھی جائیں گے کہ 2 فرض کے ہم 4 پڑھ لیں، مرضی ہے ہماری، جمعے کی نماز ہے 2 فرض کی جگہ 4 پڑھ لیتے ہو جائے گی۔ بھائی ہم گالی نہیں دیں گے، برا بلا نہیں کہیں گے، نماز میں باتیں نہیں کریں گے، نماز 2 رکعت ہم 4 کر کے پڑھیں گے، فاتحہ زیادہ ہو جائے گی، سورت کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، سجود وہ زیادہ ہو جائے گی۔ آپ یہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تو پورا کر لو گے، لیکن خصوصاً اپنی اتباع نہیں کرتا۔ خصوصاً نے فرمایا صلاۃ الفجر رکعتین، صلاۃ الجمعہ رکعتین، صلاۃ العیدین رکعتین۔ فرمایا فجر کی نماز بھی 2 رکعت، جمعے کی نماز بھی 2 رکعت، عیدین کی نماز بھی 2 رکعت، نہ اس میں اضافہ کرنا ہے، اس میں کر دیا ہے۔ حکم اللہ نے پڑھنے کا دیا، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کیا کہ اس انداز سے اللہ کی یہ عبادتیں سلام۔ تو میرے محترم دوستو، ذی الحج کا یہ مہینہ اللہ کی جو عظیم عبادت ہے جو اس مہینے سے منسلک ہے، اور دونوں عبادتیں، ایک حج بیت اللہ اور دوسرا قربان، یہ جو ایسی عبادتیں ہیں کہ پورے سال کسی اور موقع پر ادا نہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے ایام مقرر کر پورے سال 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک یہ 5 دن عمرہ کرنا حرام ہے۔ ان 5 دنوں میں عمرہ حرام ہے، صرف حج کرنا، اور باقی پورے سال ان 5 دنوں کو چھوڑ کر کوئی حج نہیں۔ آپ ابھی بھی جائیے میدان آئے، مسجد نمرہ موجود ہے، جبل رحمہ ابھی بھی قائم ہے، مینا کی جبلات موجود ہیں، پورے سال موجود رہتے ہیں، مزدلفہ کے میدان مسجد مشعر الحرام موجود ہے، پورے سال موجود ہوتا ہے۔ عمرے کے لیے جانے والے عرفات کے میدان بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، مینا بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، مزدلفہ بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، صرف دیکھنے کی حد تک کے ثواب کچھ نہیں۔ اور 9 ذی الحج زوال سے لے کر غروب آفتاب تک جو شخص میدان عرفات سے گزر جائے حالت احرام وہ حج بھی کرے، پڑھنے والا کچھ نہیں۔ وقوف عرفات یہ فرض میں واجب ہے، نمازیں جو ہر جگہ ہے عرفات میں بھی آپ نے پڑھی، یہ کوئی کمال نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اس کے لیے 9 ذی الحج کے دن زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک اللہ نے رکھا ہے۔ اب تھوڑی سی تخفیف مزید ہو گئی، جو بیمار ہیں، معذور ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہیں، وقت پر نہیں پہنچ سکا، گم ہو گیا، اس پر علماء نے اتفاق کیا ہے کہ اگر عرفات کے دن غروب آفتاب ہو جائے اور کوئی عرفات میں جن کو نہیں پہنچ سکا تو وہ عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ کی مساجد سے پہلے اسراف میں بھی اگر عرفات کے میدان میں حاضری دے دی تو اس کا حق ہوگا۔ جب یہ تصویر کو دیکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی توقع کا ہو، لیکن علماء متاخرین نے ازدحام کو دیکھتے ہوئے، رشکش کو دیکھتے ہوئے
بہت سی تجارت بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے بروقت نہیں پہنچ پاتے، ان کے لیے آسانی کرنے کے لیے عرفات کی میدان میں اگر سورج غروب ہو جائے اور حاجی نہیں پہنچ سکا اس دن، سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کی میدان میں آیا، لیکن 10 ذی الحجہ سے مسافر سے پہلے اس کا حج ہو وہ حاجی کہلایا۔ تو اللہ نے اس عبادت کے لیے وقت مقرر کر دیا کہ اس وقت میں یہ عبادت ہوگا باقی مزدلفہ کی رات جو کہ عرفات کے دن گزرنے پر 10 ذی الحجہ کی رات ہے، پورے سال مزدلفہ کے میدان موجود ہے، لیکن جو 9 اور 10 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارے گا، سو کر گزارے، عبادت کر کے گزارے، نفل پڑے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کو اللہ اتنا ثواب دے گا کہ اس کے بدر کی رات پورے سال میں موجود ہے، راتیں گزارے مزدلفہ کی، پورے سال گزارے، 10 ذی الحجہ کی رات میں گزارے، پورے سال کچھ بھی نہیں ملے گا، ایک 10 ذی الحجہ کی رات اللہ کبھی قدر کی رات کے برابر ثواب اللہ نے وقت خاص کر دیا، ٹھکانے خاص کر دیے، یہ مینا کے دن ہے کہ مزدلفہ کی رات ہے یا عرفات کے دن ہے، اس دنوں میں جو یہ کام کرے اللہ اس کو اس کی ایمان کی حفاظت فرما دے گا، اللہ اس کی موت حالت ایمان پر لائے گا، موت تک اس کے ایمان محفوظ رہے گا، اللہ اس کی موت کفر کی حالت میں نہیں لانے دے گا بلکہ اللہ حفاظت کرے گا۔ اتنی بڑی سعادت ہے، لیکن اس کے لیے ضرور حج کے لیے تربیت کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا احرام باندھنے کے بعد بس حاجی نے جو کام ہی نہیں کرنا ہے، ملتے وقت السلام علیکم لبیک اللہم لبیک، بازار میں پھر رہا ہے لبیک اللہم لبیک، احرام باندھ رہا ہے، بس اس کا ذکر ہی لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ صرف حج اس کے لیے ایک ٹریننگ ہے، اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ تیرے ہر حکم پورا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، تیرے جو بھی حکم ہو گیا اللہ نے حاضر، یہ لبیک کہ وہاں پر انسان کو ٹرین کرایا، اور پھر جن لوگوں نے اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور جب اعلان کی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تکمیل پر حج کے لیے کہ آؤ پیدل چل کر آؤ، دبلے پتلے اونٹوں پر چل کر آ سکتے ہو تو آؤ، اللہ کو گھر تعمیر ہو چکا ہے، اللہ نے اس گھر کی زیارت تم پہ فرض کر، جس نے ابراہیم خلیل اللہ کے پکار کو لبیک کا دیوانہ وقت ہو چکا۔ یہ 2 سال سے جو ہم وہ نظارہ دیکھنے سے محروم ہیں، اللہ کا پھر سے وہ نظارے دیا ہے، قسم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کرنا ہو، جہاں سے مینا کا حج شروع ہوتا ہے مزدلفہ کا حج ختم ہوتا ہے، وہاں ایک پہاڑی کا ٹکڑا ہے، چبوترا سا کڑے ہو جائے، اس پر اللہ کے بندوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مظاہرہ کرو، کس انداز سے قافلے ہیں چل رہے ہیں، ایک مخلوق ہے، رواں ہے، نہ انتہا ہے نہ ابتدا، کہاں سے یہ مخلوقات آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ایک اللہ ہے۔ وہاں جا کر خصوصاً امت کے ایک نظارہ دیکھو، سب ایک ہی لباس میں ننگے سر اور معمولی قسم کے چھپر جوتوں میں ہیں، یہ قوم میں معمولی قسم کے چھپر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ابری ہوئی ہاڑی اس کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اچھی بھوک میں تو یہ چھپ سکتا ہے، لیکن عام چپل کے لیے نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے بھی حاجی عام چپل استعمال
استعمال کرتے ایک نظارہ ہے، ایک جلوس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، ایک لبیک کی صداؤں کے ساتھ جو چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے یہ دن مقرر کیے۔ اور دوسری بات ہے محترم دوستوں، وہ ہے قربانی۔ قربانی بھی اللہ رب العزت کے ایک عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے یہ ایام دیا۔ دیکھیں اگر نماز فرض کسی نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نفلی پڑھنا چاہتے ہیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز کی کوئی پابندی نہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں، اگر کوئی شخص فرض روزے رکھیے، نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں کوئی پابندی نہیں، نفلی روزوں کے لیے نہ ٹیبل ہے نہ وقت۔ زکات فرض ادا کر دیا، کوئی نفلی صدقہ دینا چاہتے ہیں ہر وقت دے سکتے، کوئی اس کے لیے ٹیبل نہیں۔ لیکن اگر کوئی حج کرنا چاہتے ہیں، فرض حج ہے کہ نفلی حج، تیل ایک ہی، ایسا نہیں ہے کہ ان 5 دنوں میں ہم فرض حج ادا کر دیں گے، باقی پوری سال ہم نفلی حج ادا کریں گے، پوری سال ہم نفلی حج ادا کریں گے۔ قطعاً نفلی حج کی ایام کے علاوہ کسی اور دن گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی ہے کہ ٹھیک ہے ان 3 دنوں میں ہم نے تو اللہ کے اس حکم کو پورا کر لیا، لیکن جب یہ 10، 11، 12 ذی الحج جب گزر جائے تو بعد میں آنے والے دنوں میں ہم نفلی قربانی دیں گے۔ نفلی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ اس نفلی قربانی کو اجر دے۔ ہاں صدقے کا اجر ہوگا، خیرات کا اجر ہوگا، قربانی کا اجر نہیں۔ قربانی کے لیے اللہ نے یہ 3 ایام مقرر کیا۔ تو یہ حج اور قربانی ایسی عبادتیں ہیں اللہ کی عبادتوں میں کہ اس کے لیے نفلی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کی نفلی گنجائش ہے، روزے کی ہے، زکات کی ہے، سب کی ہے، لیکن قربانی اور حج کی نفلی کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف وہی ایام اللہ نے رکھ دیے جو ایام اس کے لیے مقرر ہے۔ اس لیے فرمایا وسلم نے کہ یہ حج کی 3 ایام سبحان اللہ، اللہ کو اتنے پیارے ہیں، فرمایا کہ ان 3 ایام میں سب سے محبوب عمل اللہ کو وہ جانور کے گردن کو خون بہانا۔ بعض بدقسمت قسم کے لوگ کہتے ہیں خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، کسی سماجی کام میں لگاؤ، کسی یتیم بچی کا شادی کرا دے، ارے اللہ کے بندے اس کے لیے تو ہوتی ہے۔ لیکن یہ عبادت اگر ایک انسان قربانی کی رقم کے بدلے میں 1 قربانی کرتا ہے اور اس قربانی کی جگہ 100 یتیم بچوں کو شادی کراتے ہیں، خدا کی قسم 1 قربانی کے بھی ثواب ہے۔ وہ الگ ہے، ٹھیک ہے اس پر اللہ، لیکن قربانی کا بدلہ کچھ نہیں۔ جس طرح حج کا بدلہ کچھ نہیں ہے، قربانی کے بدلہ بھی کہ میں کوئی عمل اور کروں گا اس طریقے سے حج کا ثواب مجھے مل جائے گا، یا میں کوئی اور عمل کروں گا اچھی نیت سے اللہ مجھے قربانی کا ثواب دے دے گا، بالکل قطع۔ قربانی کی اہمیت اپنی جگہ، حج کی اہمیت اپنی جگہ، گویا ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا چند ایک لمحے باقی ہے قربانی کے آج کے حوالے سے، اور یہ ایام تشریف لیے میرے محترم دوستوں کہ 9 ذی الحج کی صبح سے یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کی، یعنی منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، کل عصر کے وقت یہ تلبیہ پڑھ کر کے بس آپ ذمے سے فارغ ہو جائیں۔ ٹیلیفون بہت آئے کیسا ہم لوگوں نے جو نماز پڑھنی، باقی عبادتیں جو کرنی، کوشش ضرور کیا ہم نے کہ نماز سے گئے تکبیرات یاد کریں، لیکن جس کی نماز پڑھنی تکبیرات بھول گئے، بہت بعد میں یاد آئے، تو اب یہ پڑھنے بھی واجب تھے، کیا کیا جائے؟ بہرحال میں نے کہا کہ
اب یہ کیسی عبادت ہے تو نماز کی متصل ہے، اور اگر نماز کے بعد انسان نے اپنی عبادتیں کرنے کی ذکر و اذکار کر دیا بیٹھے بیٹھے اس وقت یاد آیا اس وقت بھی پڑھے یہ واجب ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اٹھ گیا کام کیا چلا پھر یاد آیا اب وہ وقت گزر گیا، اب اس کو کچھ بھی نعمت بدل نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ گناہگار اس میں نہیں ہو کہ بھول گیا. اگر قصدن چھوڑ دیتے تو یقیناً ایک واجب چھوڑنے پر اللہ کو گناہ یعنی اللہ کے نبی کو گناہگار، لیکن جو قصدن نہیں چھوڑا بھول گیا وہ اور اس لیے اس پر پریشان مت ہو. جو یاد آیا تو پڑھنا واجب ہے، بھول گئے کام میں مصروف ہو گئے پھر یاد آیا تو بہرحال وہ حیثیت تو نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے آپ پھر بھی کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ، ایسے بھی کہہ دو. یہ تکبیرات تشریف کے ایام ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہا کرو. اگر بھول جاؤ نماز کی بات تو اللہ اس کے جگہ کا مقام یہ کر دے گا. بازار میں پڑھتے ہوئے پڑھ لیا کرو، گھر میں کام کرنے میں آ جائے اپنے تکبیرات پڑھتے رہا کرو. ان دنوں کا بہت زبردست ذکر ہے، اللہ کا عظیم ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم صلی اللہ نے مینڈے کو ڈبے کو لٹایا پوری نیچ ہو رہی تھی کہ آخر چھل گئی کے بنتے، اور جب آنکھ کھل کر کے دیکھا سبحان اللہ اسماعیل السلام زندہ کرے ہیں اور اس کی جگہ جنت سے جب السلام ایک گنبد آیا جو حابیب نے اللہ کے حضور بطور نذرانے کی پیش کیا تھا. اللہ نے قبول کیا، آسمان سے آگ آئی اور وہ گنبد آسمانوں پر لے لیا تھا. وہی گنبد جو حابیب نے پیش کیا تھا اب اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں وہی گنبد لایا گیا اور وہی پیش کیا گیا، وہی کاٹا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے خط مصرت سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ معذرت سے کچھ اور ہو گیا. خط مصرت سے اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام صاف کھڑے تھے، انہوں نے جو خوشی کنارے کہا اللہ اکبر وللہ. یہ وہ تکبیرات ہے جو خاص اس قربانی سے بتا ہے. ان دنوں میں بھی پڑھتے رہ کر جتنے بھی پڑھے انشاءاللہ اللہ آپ کا عظیم ذکر استعمال کرے گا. اللہ ایک سوال ہے. سوال کیا فرمایا؟ نازک سوال. اگر اس طرح سے میں یہ کہوں دیکھیں یہ مسئلہ میں یہ کہوں یہ وقت ایسا وقت ہے کہ ہر شخص روزگار کی متلاش، بے روزگاری زیادہ ہے. اب بینک کی نوکری ہو گئی یا فوٹوگرافری کی نوکری ہو گئی ہے، اس شریعت میں یہ اچھا تو نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے بینک کی نوکری یا سبزی لین دین. تو جس کی نوکری تنخواہ ٹھیک نہ ہو قربانی کے معاملے میں ایسے ہی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس سے قربانی ہوتی نہیں ہے یا جو فوٹوگرافری کے کام کرتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، ایسا میں کہہ نہیں سکتا. اب یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اگر ایک شخص بھوک سے مر رہا ہو، کوئی اور کالا نہ ہو، مردار کا گوشت ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، تو اللہ فرماتے جان بچانے کے لیے آپ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. غیر باغ ولا پیٹ بھر کر نہ ہو، مزہ لینے کے لیے نہ ہو، صرف جان بچانے کے لیے خنزیر کی گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے. بہرحال یہ خنزیر کی گوشت کے برابر تو نہیں ہے بینک کی نوکری، بہرحال حکومت میں تو ہے، لیکن بینک کی نوکری کرنے والے کوشش کرے کہ بہتر نوکری کی تلاش کرے. جب تک نہیں ہے یہ نوکری کرتا، ہماری مجبوری میں کرتا رہے. قربانی میں اللہ